آج ہم بائبل مقدس کی 39 جو پرانے عہد نامے کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں سرسری ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہے پیدائش کی کتاب۔ تو پیدائش کی کتاب ہمیں دنیا کی تخلیق، بغاوت اور انسان کے گناہ اور خدا کے لوگوں کی ابتدائی تاریخ کو بیان کرتی ہے، جن کے ذریعے سے اس نے اپنے نجات کے منصوبے کو متعارف کرایا۔ تو یہ پیدائش ہے۔ اس کے بعد خروج کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اسرائیلیوں کی مصری غلامی سے رہائی اور موسیٰ کی قیادت کی تاریخ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ خدا کا عہد اور شریعت کا دیا جانا اور خیمہ اجتماع کی تعمیر، یہ سب کچھ خروج کی کتاب میں ہے۔ اس کے بعد احبار، وہ قوانین یا احکام جن کے ذریعے سے خدا نے اپنے لوگوں کو مقدس کرنا چاہا اور خدا تک پہنچتے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ دوبارہ سے میں احبار کے بارے میں بتانا چاہوں گا، وہ قوانین یا احکام جن کے ذریعے سے خدا کے لوگ اپنے مقدس خدا تک پہنچتے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ گنتی کیا ہے؟ خدا کے لوگوں کی مردم شماری اور بیابان میں آوارگی، جس کے دوران خدا نے انہیں موعودہ سرزمین کے لیے تیار کیا۔ استثناء، موسیٰ اپنی موت سے قبل لوگوں کے ساتھ شریعت اور عہد پر زور دیتا ہے اس کتاب کے اندر۔ یشفع، کنعان پر اسرائیلی فتح اور قبائل کے درمیان زمین کی تقسیم۔ قضات، اسرائیل کا سلسلہ تاریخ جس کے دوران انہوں نے سیکھا کہ خدا سے دور ہو جانے کی وجہ سے دشمنوں کے مظالم سہنے پڑتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ توبہ کرتے تھے اور پھر خدا انہیں کسی قاضی کے وسیلہ سے چھڑاتا تھا۔ روت بہت ہی پیاری کتاب ہے بائبل مقدس کی پرانے عہد نامے کی۔ عام لوگوں میں سانحہ اور محبت کی کہانی جو داؤد بادشاہ اور یسوع مسیح کے آباء و اجداد تھے۔ پہلا سیموئیل، آخری قاضی یعنی سیموئیل سے پہلے بادشاہ ساؤل تک کی حکمرانی کے دوران اسرائیل کی تاریخ۔ دوسرا سیموئیل، داؤد بادشاہ کے دور حکومت کا تذکرہ۔ پہلا اور دوسرا سلاطین، داؤد کی حکمرانی کے آخری ایام، سلیمان بادشاہ کا دور حکومت اور سلطنت کی تقسیم۔ دونوں سلطنتوں کے بادشاہوں کا تاریخی اعتبار سے یہو یقیم کی رہائی 561 قبل مسیح تک بیان کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، پہلا اور دوسرا سلاطین کے اندر۔ اب پہلا اور دوسرا تواریخ کیا ہے؟ یہودا اور اسرائیل کی سلطنتوں کی سرکاری تاریخ، جس میں نسب نامے اور داؤد اور سلیمان کے ادوار حکومت سے اسیری تک کی تاریخ درج کی گئی ہے۔ عزرا، یہودیوں کی بابل کی اسیری سے واپسی اور ہیکل کی تعمیر نو کی کہانی عزرا کاہن کی کتاب میں شامل ہے۔ نہمیہ، ہیکل اور یروشلم کی تعمیر نو اور تجدید عہد کا مزید تذکرہ۔ اس کے بعد ہے آستر، ایک یہودی خاتون کی کہانی جس کے اندر وہ فارس کی ملکہ بن گئی اور اس نے اپنے لوگوں کو ہلاکت سے بچایا۔ ایوب، ایک ایسے شخص کی کہانی جس کے دکھ اور ایمان کی کہانی نے اس کو خدا کی چکا دینے والی مرضی کو قبول کرنا سکھایا۔ زبور، سب سے میری بہت خوبصورت، میں زبور کو بہت لائک کرتا ہوں، یہ تو پوری بائبل مقدس میری فیوریٹ ہے۔ نغمات، دعائیں اور شکر گزاریاں جن کو داؤد اور دیگر لوگوں نے لکھا، جن میں شخصی تجربے کے جذبات کا خدا کے سامنے اظہار کیا گیا ہے۔ امثال، سلیمان کے دانش مندانہ اور عملی اقوال، اگر آپ میں عقل نہیں ہے تو آپ مثال پڑھیں، آپ عقل مند بن جائیں گے۔ وائز کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ زمینی چیزوں میں خوشی اور اطمینان کی تلاش کی کوشش کیسے ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے اور انسان تباہی کے دہانے پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ غزل و غزلات، ایک محبت کا گیت جس میں مرد اور عورت کی شادی اور تعلق کو پیش کیا گیا ہے اور خدا اور انسانوں اور مسیح اور اس کی کلیسیا کے درمیان تعلق کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ سایہ، سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی کتاب پرانے عہد نامے کی۔ یہودا اور یروشلم، خدا کے لوگوں کے لیے رہائی کے واضح پیغامات اور آنے والے مسیح کی امید کے متعلق نبوتیں۔ یرمیہ، یہودا کی گراوٹ، لوگوں کی مصیبتوں اور ان کے دشمنوں کی حتمی تباہی کے متعلق نبوتیں اس کتاب میں شامل ہیں۔ نوحہ کیا ہے؟ یروشلم کی گراوٹ اور ہیکل کی تباہ شدہ تباہی پر شدید غم کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کتاب میں، یرمیہ کی کتاب میں۔ حزقیل، یہودیوں پر خدا کی عدالت اور ان کی اسیری کے دوران اطمینان کے پیغام کا اعلان ہے۔ دانیل، بابل کی اسیری کے دوران پیش آنے والے چند واقعات کی کہانی اور مسیح
اور آخری زمانہ کی پیشن گوئیاں۔ ہوسیہ کی بیوی کی بے وفائی پر اس کا شدید دکھ اور اسرائیل کے ساتھ خدا کے تعلق کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یوئل، یہودا کے لیے خدا کی عدالت اور توبہ کے بعد حاصل ہونے والی برکات کی نبوت۔ آموس، بت پرست اور غربا کا استقلال یا استحصال کرنے پر اسرائیل اور ارد گرد کی قوموں کے خلاف خدا کی عدالت کی نبوتیں اور مسیح موعود کی بادشاہی کی جھلکیاں۔ اس کے بعد ہے عبیدیہ کی جو عبیدیہ یا ابدیہ، ادوم کی تباہی اور صہیون کی رہائی کی نبوتیں اس کتاب میں شامل ہیں۔ یونا نبی اور طائب قوموں کے لیے خدا کی فکر مندی اور رحم کا واقعہ۔ میکا، اسرائیل اور یہودا پر عدالت کا اعلان، بحالی اور مسیح کی بادشاہی کی پیشن گوئی۔ ناہوم، اسور کی گراوٹ کی پیش گوئی، اسور کی گراوٹ کی پیش گوئی۔ حبقوق، بابلیوں کے حملوں، ان کی تباہی اور خدا کے لوگوں کی بحالی کی پیشن گوئی۔ سفنیہ، بت پرستی، گھمنڈ اور بت پرستی کی وجہ سے یہودا کو رد کرنے اور چھوڑے جانے اور خدا کے لوگوں کی حتمی رہائی اور بحالی کے عکس کی پیشن گوئی۔ حجی، ہیکل کی تعمیر نو کے متعلق نبوتیں اور نصیحتیں اس میں شامل ہیں۔ زکریہ، ہیکل کی تعمیر نو اور آنے والے مسیح اور خدا کی بادشاہی کی فتح سے متعلق نبوت۔ اور سب سے آخری کتاب یعنی کہ ملاکی، اس میں کیا بتایا گیا ہے بھائی؟ اسرائیل کے گناہوں کے لیے خدا کی عدالت کا اعلان اور توبہ کرنے والوں کے لیے برکات اور آنے والے مسیح کے متعلق پیشن گوئیاں اس میں شامل۔ اگر بائبل کی 39 کتابوں کا مختصر سا تذکرہ آپ کو پسند آیا تو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیں۔